اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصا اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی ہے، جسے ہم سورت قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذان سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اس صورت میں شب قدر کے متعدد فضائل مذکور ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب میں قرآن مجید نازل فرمایا، جو نوع انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور دنیاوی اور اخری سعادت ہے۔ نمبر 2 پہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ سورت میں اس رات کی تعظیم اور بندوں پر اللہ کے احسان کو بتانے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کیا گیا۔ نمبر 3، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نمبر 4، اس سورت میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ نزول کرتے ہیں۔ یہ رات سلامتی والی رات ہے، چونکہ اس رات میں بندوں کے عذاب و عقاب سے خلاصی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شب سے متعلق پوری ایک سورت نازل فرمائی، جو روز قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان آیت نمبر 3 میں یوں بیان فرمایا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے تھے، اور یہ رات ماہ رمضان میں تھی، جس کی تصریح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 58 میں فرما دی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ شب قدر کی علامات، حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ بھینی بھینی اور متعدل ہوتی ہے۔ اس رات کو شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ شب قدر کے بعد والی صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی۔ اس رات میں عبادت کی بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، اور عبادت میں بڑا مزہ آتا ہے، عبادت کرنے میں بڑی تسکین ملتی ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہر چیز سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، اور اس رات پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتا دیجئے کہ میں لیلۃ القدر کو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو، اے اللہ تو معاف فرما دے، تو معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف کر دے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو صاحبان و ایمان کے لیے مغفرت و رحمت اور بخشش کا پیغام لے کر آتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جو رزق مانگنے والا رزق مانگتا ہے، اسے رزق ملتا ہے، عافیت چاہنے والے کو عافیت ملتی ہے، صحت کی تمنا کرنے والے کو تندرستی ملتی ہے، خیر و بھلائی کے طلبگاروں کو خیر و بھلائی ملتی ہے، اولاد کے خواہش مندوں کو اولاد جیسی نعمت سے اللہ نوازتا ہے، مغفرت کے متلاشیوں کو بخشش عطا کر دی جاتی ہے۔ اس عظیم و شان رات کی عبادت اور اجر و ثواب کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے نماز میں قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شب قدر کو جبریل امین فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں، وہ ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں
ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ اپنے لیے، دوستوں احباب کے لیے، والدین کے لیے، تمام رشتہ داروں کے لیے، تمام گزرے ہوئے لوگوں کے لیے مغفرت کرنی چاہیے۔ اس رات میں دعا میں مشغول ہونا سب سے زیادہ بہتر ہے، اور دعاؤں میں سب سے بہتر وہ دعا ہے جو حضرت عائشہ سے منقول ہے: اے اللہ، معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو تو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ باحوالہ ترمذی و رقم کی یہ حدیث ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ کا ورد کریں، ذکر و ذکار کریں، توبہ استغفار کا ورد کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر مانگیں۔ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ اس رات میں آپ نے زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے ہیں، اور آج میں آپ کو جو وظیفہ بتاؤں گی اس عمل کو بھی آپ نے شب قدر میں کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ تو چلیں اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ نے آج کی رات یعنی لیلۃ القدر میں آپ نے 2 رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں، جس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی ترتیب سے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے، اور پھر آپ نے سلام پھیر کے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے۔ 33 مرتبہ آپ نے سورۃ قدر پڑھنی ہے، اور 100 مرتبہ آپ نے اللہم اجرنا من النار کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں صراط التوبہ کے۔ اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے۔ اسی ترتیب سے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، اور پھر آپ جتنی بھی نفلی عبادت کرنا چاہیں آپ نفلی عبادت کر سکتے ہیں۔ نفلی عبادت آپ نے 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، اتنے آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافلوں میں آپ نے زیادہ سے زیادہ سورۃ قدر پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے جو نوافل ادا کر رہے ہیں اس میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، اگلے 10 جو نوافل ادا کریں گے اس میں آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ 10 رکعت نوافل پڑھ رہے ہیں تو 10 رکعتوں میں آپ نے پہلے 2 یا 4 رکعتوں میں 3 دفعہ سورۃ قدر پڑھنی ہے، اگلے 4 نوافل میں 7 مرتبہ کر لیں، اور اینڈ والے جو 2 ہے اس میں 11 مرتبہ کر لیں۔ اس ترتیب سے آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں۔ اگر آپ نے 20 نوافل ادا کرنے ہیں تو پہلے 10 نوافل میں 3 مرتبہ سورۃ قدر پڑھ لیں، اگلے 10 نوافل میں 7 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، اتنے آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں اور اتنی مرتبہ ہی سورۃ قدر پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ نوافل ادا کر لیں، آپ کا دل کرے کہ اب ہم بیٹھ کے ذکر الہی کریں، تو اس وقت آپ نے تسبیح پکڑنی ہے، یا اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر ہی آپ نے استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اللہم اجرنی من النار یا اللہم اجرنا من النار۔ اس کے علاوہ آپ نے اللہ سے اپنے لیے، اپنے عزیز و کار کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و قارب کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے، جو اس دنیا میں حیات ہیں ان سب کے لیے آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس مبارک مقدس رات میں، اس عظیم الشان رات میں، اے میرے پاک پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بخشش فرما، تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مولا ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے۔ اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے شب قدر کی رات کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے یعنی سحری تک آپ نے اللہ کا ورد کرتے رہنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفار، اللہم اجرنا من النار یا سورۃ قدر کو ورد زباں آپ نے بنانا ہے۔ درود پاک کا آپ نے زیادہ سے زیادہ ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، پہاڑ جتنی مشکلات کو بھی آسان کرے گا، حاجات کو پورا کرے گا، خواہشات کو پورا کرے گا، اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا، آپ کی غیبی مدد کرے گا۔ رزق مانگیں گے تو رزق ملے گا، دولت مانگیں گے دولت ملے گی، کامیابی
مانگیں گے کامیابی ملے گی، صحت مانگیں گے تو صحت ملے گی، خیر و بلائی مانگیں گے تو خیر و بلائی ملے گی، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سے دعائیں کریں گے، والدین کی بخشش کے لیے، اپنی بخشش کے لیے اللہ سے دعائیں کریں گے تو اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول فرمائے گا۔ رمضان المبارک میں کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور لیلۃ القدر میں جب آپ نے دعا مانگنی ہے تو آپ کی دعا سیدھی عرش معلیٰ پہ جائے گی اور فرشتے بھی آپ کی دعا پہ آمین کہیں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار فیملی ممبر، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔